السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نماز کے 7 فرائض کی مکمل تفصیل، کون کون سے مسائل ہیں، کتنے مسائل ہیں، ایک ایک کی مکمل وضاحت سنیں گے انشاءاللہ۔ نام تو پہلے سنے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت ساروں نے، لیکن بعض نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے اور بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کی وضاحت اور تفصیل نہیں معلوم ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نماز کی وہ اہم چیزیں ہیں جو ہر مرد و عورت کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو ان کے بارے میں نہیں پتہ اور ان میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ 7 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، خروج بسنئہ، یہ نام ہیں اور ان کی تفصیل انشاءاللہ ویڈیو میں آگے مکمل تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ نام میں بتا چکا، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، خروج بسنئہ، یہ 7 فرائض ہیں نماز کے۔ ان میں سے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ نماز کی آخری شرط بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، اور جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ نماز کی آخری شرط بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ بولتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو یہ والی جو تکبیر ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، یہ جو تکبیر ہے تکبیر تحریمہ اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ باقی اس میں مکمل علیحدہ تفصیل ہے کہ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور تکبیر کہہ دی، کچھ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے دیا، پکار دیا، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ سمجھانا اور بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے۔ مطلب کہ ہم جو نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے، کم از کم اتنی آواز ہو کہ بندہ خود اپنے اس کے کان سن لے، وہ خود سن لے کہ میں نے کیا بولا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا کہا ہے۔ لیکن اگر کسی شور والی جگہ پہ موجود ہے تو وہاں پر اگر وہ اتنی آواز سے اس نے کہا کہ اپنے کان سن سکتے تھے لیکن شور کی وجہ سے کانوں تک آواز نہیں پہنچی تو وہ نماز ہو جائے گی کہ شور کی وجہ سے نہیں پہنچی لیکن کہی اس نے اتنی ہی آواز سے تھی۔ لیکن بعض بندے جیسے منہ میں بولتے ہیں، دل ہی دل میں اللہ اکبر بول لیتے ہیں، تو ان کی نماز اس طرح شروع نہیں ہوگی۔ نماز میں آپ نے قرات کرنی ہے، تکبیر کہنی ہے، آپ کی آواز کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ خود آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اتنا بلند آواز سے بھی نہیں کہنا کہ آس پاس والے ڈسٹرب ہوں، لیکن اتنا سلو بھی نہیں کہنا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دل میں کسی نے کہا، منہ میں کہا، آواز اتنی نہیں تھی کہ کانوں تک پہنچ سکے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک چیز ہو گئی تکبیر تحریمہ۔ دوسری ہے نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام کرنا، یعنی نماز میں کھڑا ہونا، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نفلوں کی علیحدہ تفصیل ہے کہ اس میں اگر کوئی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، مرد و عورت دونوں، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، اگر وہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو نفل ان کے ہو جائیں گے، لیکن کھڑے ہونے کی بنسبت ان کو ثواب کم ملے گا، لیکن ہو جائیں گے۔ نفلوں کی مطلقاً اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنتیں پڑھنی ہیں، فرض نماز پڑھنی ہے، وطر پڑھنے ہیں تو ان کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ قیام فرض ہے، اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو ان کے وہ جو سنتیں پڑھنی ہیں، وطر پڑھنے ہیں یا پھر فرض نماز جو بھی پڑھنی ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی، کھڑا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس میں قیام میں یہ ہے کہ اگر کسی کی مجبوری ہو، یہ تو جنرل بات ہو گئی کہ کھڑا ہونا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن ایسا بندہ جس کو مجبوری ہو یا ایسی عورت جس کو مجبوری ہو، اور مجبوری بھی ایسی ہونی چاہیے کہ یا تو وہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پہ، یعنی سجدہ زمین پہ جیسے پیشانی لگا کے کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا پھر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یہ ایسی بیماری اور عذر ہے کہ کھڑا ہونے سے بیماری بڑھ جائے گی، بڑھ جانے کا خدشہ ہے، ایسی واقعی ایمرجنسی، ایسی سنگین صورتحال ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بغیر عذر کے تھوڑا بہت مسئلہ ہے، تھوڑی بہت درد ہے، تھوڑی بہت تھکاوٹ ہے اور اس وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بڑی مجبوری جیسے میں نے بتایا، کھڑا نہیں ہو سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی بڑی بیماری ہو جس کی وجہ سے کھڑا ہونا بہت تکلیف کا باعث ہے، بہت شدید تکلیف ہوگی، تو اس وجہ سے بیٹھ کر اگر پڑھے گا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ مرد و عورت دونوں کے لیے سیم حکم ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، تکبیر تحریمہ اور قیام، یہ چیزیں ہو گئی۔ قیام میں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو سجدہ کرنے پر قادر ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، اس کے بعد بیٹھ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کر سکتا ہے کھڑے ہو کر، اس کے بعد اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا یا بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کے بعد
بیٹھ کے باقی نماز پڑھ لی. دو چیزیں ہو گئی تکبیر تحریمہ اور قیام. تیسری چیز ہے رکوع، بلکہ قرات، رکوع اس کے بعد آئے گا. تیسری چیز ہے قرات کرنا. اب نماز میں قرات کرنا بھی فرض ہے. قرات سے آپ سیدھی سیدھی مراد لے لیں قرآن پڑھنا. نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا یہ فرض ہے. اب مطلقاً قرات کرنا فرض ہے. پھر سورہ فاتحہ کا علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ واجب ہے. پھر جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں وہ علیحدہ سے واجب ہے. واجبات پہ بھی انشاءاللہ میں علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا. اس ویڈیو میں آپ کو فرائض بتا رہا ہوں، یعنی مطلقاً قرآن پاک پڑھنا یہ فرض ہے. اب اگر کسی نے سورہ فاتحہ صرف پڑھ لی تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، سورت 7 پڑھ لی تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، صرف سورت پڑھ لی فرض تب بھی ادا ہو جائے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ واجب ترک ہو جائے گا. سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے. یعنی تکبیر تحریمہ ہو گئی، قیام ہو گیا، اس کے بعد کیا فرض ہے؟ قرات کرنا، یعنی قرآن پاک نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے. پڑھنی آپ نے سورہ فاتحہ بھی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے. میں نے صرف قرآن کا تلاوت کا بتایا کہ قرات کرنا نماز میں فرض ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے پہلے میں نے بتا دیا وہی میرے خیال سے کافی ہے کہ سورہ فاتحہ صرف پڑھ لی، اس کی چند آیتیں پڑھ لی، اب بعد میں جو سورت ملاتے ہیں اس کی چند آیتیں پڑھ لی، فرض ادا ہو جائے گا اگرچہ واجب پورا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے میں نے آپ کو ساتھ بتا دیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے لازمی طور پہ. اس کے بعد آ گیا اگلا فرض ہے رکوع کرنا. اب نماز میں رکوع کرنا بھی فرض ہے. اگر کوئی رکوع نہیں کرتا سیدھا ڈائریکٹ سیدھا سجدے میں چلا جاتا اور رکوع کرتا ہی نہیں ہے پوری نماز میں تو اس کی نماز وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا. اب یہ تکبیر تحریمہ، قیام بھی ہو گیا، قرات بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا. اب رکوع درست طریقے سے کرنا ہے. جیسے کرنے کا طریقہ ہے کہ مرد جب رکوع کریں گے ان کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر بھی ان کا کمر کے برابر ہونا چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. اور گھٹنوں کو مضبوطی سے ایسے کر کے پکڑ لیں، تھام لیں ان کو، یوں کر کے اچھے طریقے سے رکوع کریں. اور عورتیں جو ہیں وہ رکوع کریں گی ان کے لیے صرف جھک جانا کافی ہے کہ بس ان کے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، اتنا بھی جھک لیا ان کا رکوع ہو جائے گا. تو رکوع میں ٹھہرنا ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں اور فوراً جلدی جلدی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی رکوع میں نہیں ٹھہرتے. اگر کوئی مرد یا عورت ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی رکوع میں نہ ٹھہرا، ایسے ہی ہاتھ لگایا فوراً جلدی جلدی اوپر ہو گیا تو فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے اچھے طریقے سے رکوع کرنا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے سجدہ کرنا. یہ نماز میں فرض ہے. ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے. اگر اس میں بھی کسی نے کمی بیشی کر دی یا سجدے نہیں کیے، ایک کیا یا دونوں نہیں کیے، تو وہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، وہ نماز اس کی نہیں ہوگی. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے اور وہ بھی اچھے طریقے سے. پیشانی آپ کی زمین پر جمنی چاہیے، ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے، پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ بھی آپ کا زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے، گھٹنے لگے ہوں، ہاتھ لگے ہوں، اچھے طریقے سے سجدہ کرنا ہے. مرد و عورت کے لیے نماز کا پریکٹیکل طریقہ اس پر میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ آپ چینل وزٹ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. سجدے والا فرض بھی ہو گیا کہ سجدہ اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات کی آپ کو سمجھ آ گئی، رکوع کی سمجھ آ گئی، سجدوں کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. چھٹا فرض ہے قضا آخرہ. قضا آخرہ بولتے ہیں کہ نماز کے آخری رکعت میں جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قضا آخرہ. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو دوسری رکعت کے اتحیات پہ جب بیٹھیں گے تو وہ قضا آخرہ ہے. اگر 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، جیسے وتر 3 پڑھنے ہیں یا پھر مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، تو اس میں جو پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت پر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یعنی پہلی رکعت پڑھ کے پھر دوسری پڑھ کے جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو وہ قضا اولیٰ ہے. اور جب تیسری رکعت پڑھ کے اتحیات پہ بیٹھیں گے تو وہ قضا آخرہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھیں گے وہ قضا اولیٰ ہے، یعنی پہلا قضا ہے. اور جو 4 رکعتوں کے بعد اتحیات پہ بیٹھیں گے تو وہ قضا آخرہ ہے، یعنی آخری قضا ہے، دوسرا قضا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو قضا آخرہ کرنا نماز میں یہ فرض ہے، یعنی آخری رکعت میں اتحیات پر بیٹھنا نماز میں یہ فرض ہے. اگر کسی نے اس کو بھی چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سجدہ سہو کرنے سے بھی درست نہیں ہوگی. آخری فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی نماز میں کوئی ایسا کام کرنا جس کے کرنے کی وجہ سے بندہ نماز سے باہر ہو جائے، یعنی نماز ختم کرنے کے لیے کوئی کام کرنا. خروج بسنعہ اس کو بولتے ہیں. یعنی جب آپ نے نماز مکمل کر لی ہے،
اب ہم جب نماز مکمل کرتے ہیں تو ہم کون سا کام کرتے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہم نماز سے باہر ہو جاتے ہیں؟ تو ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، جس کے کرنے کی وجہ سے ہم نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کے کرنے کی وجہ سے بندہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے تو ہم سلام پھیر کے نماز سے باہر ہوتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں خروج بسنئہ۔ یہ نماز کا آخری اور 7واں فرض ہے۔ یہ 7 فرضوں کے بارے میں بات یاد رکھیے گا، یہ 7 فرض وہ فرض ہیں کہ اگر ان میں سے اگر کوئی بھی فرض چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کون کون سی صورتوں میں کر سکتے ہیں اس پر میں علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ 7 فرائض کے بارے میں یاد رکھیے گا: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعد آخرہ، خروج بسنئہ۔ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ دی تو سجدہ سہو بھی چاہے کر لے تب بھی نماز درست نہیں ہوگی، دوبارہ سے ہی نئے سرے سے ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو وہ بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور چینل وزٹ کر کے جو باقی نماز کے موضوع پر ویڈیوز موجود ہیں وہ بھی آپ لازمی طور پہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔